السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ محترم ناظرین کرام، چند مہینوں پہلے اس آیت کے ابتدائی کچھ حصوں کی وضاحت کی گئی تھی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ سلسلہ تھوڑا سا متاخر ہوا۔ آج ہم بھوک کے ذریعے سے اللہ کی آزمائش اور اس کی اقسام پر مختصراً روشنی ڈالیں گے۔ بھوک کئی وجہ سے آ سکتی ہے، بندے کے اوپر مسلط ہو سکتی ہے۔ کبھی اللہ کی آزمائش کے طور پر، اور آزمائش بھی دو وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے بلندی درجات کے لیے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اس کو شدائد سے، تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، تو جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گیا اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جس نے ناراضگی کا اظہار کیا اس کے حصے میں بھی ناراضگی آئے گی، اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ تو کبھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے تو صابر رہنا چاہیے، شاکر رہنا چاہیے، اور اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی لائے گا۔ یہ صرف بھوک کے تعلق سے نہیں، ہر پریشانی کے وقت آدمی کا توکل اس بات پہ ہو کہ یہ تنگی، یہ پریشانی، یہ آزمائش دائمی نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد چھٹ جائے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ بھوک آزمائش کے سبب ہو سکتی ہے تاکہ آپ ان لوگوں پر توجہ کریں جن کو نان شبینہ میسر نہیں ہوتی اور وہ بھوکے کئی راتوں گزارتے ہیں۔ دوسری وجہ بھوک کی یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی آزمائش سے تو دوچار ہو، لیکن یہ آزمائش بلندی درجات کے لیے نہیں بلکہ بندے کو راہ استقامت پر لانے کے لیے ہو۔ اس سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہوں، اللہ کی شان میں گستاخیاں سرزد ہو رہی ہوں، گناہ سرزد ہو رہے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تاکہ بندہ جب شدائد سے دوچار ہو تو انابت اختیار کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹے، اور اسی انابت کے طرف لوٹنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھوک سے دوچار کرتا ہے۔ تیسری شکل بھوک کی یہ ہو سکتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام موحد مسلمانوں کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے کہ کوئی ایسا مرض منہ، گلے یا دوسرے اعضاء میں جو کھانے اور ہضم سے تعلق رکھتے ہیں ہو جائے جس کے نتیجے میں آپ کا کھانا ممکن نہ رہے اور بھوکے رہنا پڑے، آپ کھانا کھا نہ سکیں، چبا نہ سکیں، نگل نہ سکیں، نگل لیں تو ہضم نہ کر سکیں، ہضم کر لیں تو اجابت نہ کر سکیں۔ بہت سے مراحل ہیں اور یہ سارے مراحل اپنے اندر غور کی دعوت دیتے ہیں۔ غور کیجئے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجئے، اس پر اس کا شکر ادا کیجئے۔ تو اللہ سے پناہ مانگیے، جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ پناہ مانگے ہمیشہ۔ اللہم انی اعوذ بک من المرض والبرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، بری بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے۔ بھوک کا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے۔ بھوک کا ایک سبب محاصرہ اور دشمن کی گھیرا بندی بھی ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے پاس مال ختم ہو جائے اور آپ اس کے اسباب مہیا ہونے کے باوجود اپنے لیے غذا کی فراہمی نہ کر سکیں، کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکیں، تو یہ بھی بھوک کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور دشمن کا مسلط ہونا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے آزمائشوں کے اترنے، مصیبتوں کے نازل ہونے سے پناہ مانگیے، اور اس کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، رب کی رحمت کی امید لگائیے،
اور رب کے عذاب سے ڈرتے رہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ کسی بھی طرح کے خوف یا کسی بھی طرح کی آزمائش میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچے رہنے کی دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھ۔ اور یہی سب سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمتوں پر بھی نظر رکھے، اللہ کی گرفت پر بھی نظر رکھے، اور گرفت کے تمام اسباب کو اپنے آپ سے دور ہٹاتا رہے تاکہ اللہ کی گرفت سے دوچار نہ ہو۔ تو بھوک کے اسباب کو جب ہم اپنے آپ سے دور کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آسودگی ہمارے مقدر میں لکھے گا، اور اس آسودگی کو فراہم کرنے والے بھی چند اسباب ہیں۔ ان میں سے چند ایک کو مختصراً میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے اقربا کی، پڑوسیوں کی اور نادار لوگوں کی خبر گیری کیجیے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شانے پر ہاتھ رکھ کر کے وصیت کی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقا، جب تم شوربہ بناؤ، فاکثر ماءہ، تو اس کا پانی بڑھا دو، شوربہ اس کا بڑھا دو، وتفقد به جیرانک، اور اس شوربے سے اپنے پڑوسیوں کی خبر لو، ان تک پہنچاؤ۔ اور ایک میں ایمان کی نفی کی ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واللہ لا یؤمن من بات وجارہ جوعان، کہ جو آسودہ ہو کر کے رات گزارے اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو خبر گیری کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری سے بندہ ان آزمائشوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، جس پر کہ زندگی کا دار و مدار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔